السلام علیکم۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنیں۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں ان کیڑوں کا پولن ہماری اپنی ذات پر بھی جڑنے لگتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی نہیں دینا پڑتی۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ امام جوزی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضو سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھی وہ صدیقین میں داخل ہو گیا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا حشر حضرت انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ نکاح کر کے ساتھ میں لے جانے والا تھوڑا کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھوں دفعہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، صبر کس سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز سے کھاتے پیتے ہو۔ اپنے دل پہ لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو، کیوں پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔